السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ ہمارا دین و گھر ولاگ دیکھ رہے ہیں، نور دین گھر ولاگ۔ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر وظائف وغیرہ ملیں گے اور آپ لوگوں کو بیانات وغیرہ بھی ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، فل دیکھیں جبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے پریشانیوں رکاوٹوں کا وظیفہ ہے، اور جو لوگ جس بھی پریشانی میں جو بھی جائز حاجت ہے اس کے لیے میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت آزمودہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، آپ لوگ پورا طریقہ کار سمجھیے گا جب آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، آج کل ہر کوئی اس زمانے میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہیں، کوئی کسی چیز سے، ہر چھوٹی آپ پریشانی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، کسی انسان کے آگے نہیں جھکیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ آپ لوگوں کے آگے جھکیں گے تو لوگ آپ کو گرائیں گے۔ آپ چھوٹی آپ ان کو اپنی پریشانیاں بتائیں گے یا دکھائیں گے آپ، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو خود پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ تو ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو لوگ ایسے لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ہمیشہ ہنستے ہوئے ملیں، پریشانیوں کو دور رکھ کر پھر آپ اپنے ہر بات ان سے شیئر نہیں کریں کہ میں اس طریقے سے پریشان ہوں، یا میری یہ پریشانی ہے، میرے بچے نے میرے یہ کر دیا ہے، یا میری بیوی نے یہ کر دیا ہے، یا میرے شوہر نے یہ کر دیا ہے۔ جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیٹی ہے، اب وہ کوئی بیمار ہے تو ہم ڈاکٹر کے جائیں گے تو ہم پریشان ہیں، اب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، نہیں، کسی کو یہ بھی نہیں کہیں۔ آپ جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے والد بیمار ہیں، جن کے بہن بھائی بیمار ہیں، وہ یہ خود اپنے بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ کریں۔ ہر حاجت بیمار لوگ اپنے مریض کے لیے کریں، جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ وظیفہ انسان کر لے۔ یا آپ کی کوئی اور دنیاوی حاجت ہے، یا پھر آپ کو حج عمرے پر جانا ہے، آپ اس کو 21 دن تک کریں۔ ویسے تو انشاءاللہ آپ کے ایک ہی دن میں کام بن جائے گا، لیکن آپ 21 دن کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بن جائے گا، اور آپ کا دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ آپ روزانہ یہ کرا کریں، چلتے پھرتے آپ استغفار کرا کریں۔ سب سے پہلی بات آپ سب چلتے پھرتے استغفار کریں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، دنیا کے کام کریں، آپ ساتھ دنیا کے کام کریں۔ آپ اپنے جو بھی آپ کی روٹین ہے، آپ اس کے حساب سے چلیں، آپ اس کے حساب سے چلیں، اور آپ اس کے حساب سے چلیں گے نا، پھر چلتے پھرتے آپ استغفار کریں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھائیں، آپ سارے کام کریں اپنے، ٹھیک ہے؟ اپنے سارے کام کریں، نماز کی جگہ نماز پڑھیں، اور چلتے پھرتے آپ استغفار کریں۔ ملنا جلنا لوگوں سے، بھلے آپ ملتے ہیں، ملنا جلنا کم نہ کریں، ملیں جلیں بھی، لیکن ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کا دل اظہار کرتے ہیں یا آپ کو گناہوں کی طرف مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیں۔ بہت لمبا ٹاپک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتا رہی ہوں، یعنی ہر آپ حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور یعنی بہت اچھا وظیفے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے یقین، کہ آپ یقین دل سے آپ یہ وظیفہ کریں، آپ کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ بیمار ہیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگیں، آپ وہ بھی انشاءاللہ تعالی گھر کے سکون کے لیے مانگیں، پیپروں میں کامیاب ہونے کے لیے مانگیں، رشتے کے لیے مانگیں، جو بھی جائز حاجت ہے آپ جو بھی دل و یقین سے کریں، نیت اچھی رکھیں کہ میں نے یہ وظیفہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ ہاں بس میں نے اب وظیفہ کر لیا، اللہ تعالیٰ یہ میرا کام مکمل کرے گا، ٹھیک ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اور آپ صرف دعا مانگو، چلتے پھرتے استغفار کرنا چھوڑیں نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دن بہ دن دیکھنا آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، اور آپ کی حاجت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ وظیفہ ہمارا یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہمیں جو وظیفہ کرنا ہے، عشاء کی پوری نماز پڑھ کے، ہمیں عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد، پوری 17 رکعتیں پڑھنے کے بعد، ہم نے 17 رکعتیں پڑھ لیں عشاء کی، 17 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، آخری میں ہمارے کو سجدہ کرنا ہے۔ آخری بالکل نماز پڑھ لی ہم نے پوری، نفلیں وغیرہ 17 رکعت مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد اب اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، یا متکبر فی امان اللہ، یا متکبر فی امان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے آپ کو 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ کو یا متکبر فی امان اللہ کی تعداد 41 مرتبہ ہے۔ 41 مرتبہ اول آخر درود شریف، پھر سجدے میں آپ گر کر رو رو کے، گڑ گڑا کے، جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ جس طریقے سے پریشان ہیں، آپ وہ پریشانی اللہ تعالیٰ کے ہو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔